السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چھوٹا انجینئر فائق ذوالفقار بھی بڑے انجینئر مرزا جہلمی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ائمہ اہل السنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے انہیں گمراہ اور بدعتی قرار دے چکا ہے، جس کے پہلے بھی ثبوت پیش کر چکے ہیں، جس میں غالی مقلد فائق ائمہ حرمین شریفین کو اخوانی بدعتی قرار دیتا ہے۔ یہ جو ائمہ ہے حرمین کے اندر بھی، یعنی مسجد نبوی میں مثلا یا جو مکہ کے اندر، تو اصل یہ ہے کہ ہم نے کبار مشائخ کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے قراء ان میں سے بہت سارے اخوانی بھی ہے، ہم تو پہلے سے یہ کہتے رہے۔ اب ہم مزید ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس بدبخت انسان نے امام نووی اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو بھی اشعری بدعتی قرار دیا، اور یہ بات یاد رہے کہ اشاعرہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے اور اہل سنت سے خارج ہے، اور اشاعرہ کے بارے میں فائق کیا عقیدہ رکھتا ہے اسی چھوٹی انجینئر سے ثابت کرتے ہیں۔ چھوٹے انجینئر نے اشاعرہ کی تکفیر تک ذکر کر رکھی ہے اور بقول اس کے کفری عقائد کو کئی اقساط میں ذکر کر چکے ہیں، اور اب ہم ثابت کریں گے کہ فائق خود ایک بدعتی اور گمراہ شخص ہے جو ائمہ اہل سنہ پر کلام کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا کلام ذکر کرتے ہیں، اور ترجمہ بھی انہی کے ایک مقلد رضا صاحب کا بیان کرتے ہیں، اور رضا صاحب کے جنہیں فائق صاحب نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں جو امام نووی اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو بدعتی قرار دیتے ہیں۔ نصيحتكم لمن يبدع الإمامين ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله. هذا هو المبتدع. أما الإمام ابن حجر والإمام النووي فهما إمامان جليلان محدثان، ولهما مؤلفات عظيمة استفاد منها المسلمون، ولا يزال المسلمون يستفيدون منها، وهم من علماء الحديث، فلا يجوز تبديع هذين الإمامين. نعم. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں، ایسا شخص خود مبتدع ہے، ایسا شخص تو خود بدعتی ہے جو ایسی بات کرتا ہے۔ جہاں تک امام نووی اور امام ابن حجر کی بات ہے تو وہ عظیم امام اور محدثین ہیں، اور ان کی کئی تصانیف ہیں جن سے مسلمان مستفید ہوتے رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، اور ان کا شمار علماء حدیث میں ہوتا ہے، تو ان دونوں اماموں کی تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کلام مکمل ہوا، اور شیخ صاحب کے کلام سے ثابت ہوا کہ فائق جیسے عقائد رکھنے والے لوگ بدعتی ہیں۔ اور اسی طرح انہی رضا صاحب نے اپنے چینل پر فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا کلام بھی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ امام نووی اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بدعتی نہیں تھے۔ ناظرین کرام، اس سے اندازہ لگائیں کہ فائق کے مقلدین فائق کی تقلید میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ علماء کرام کو چھوڑ کر ایک بدعتی اور کفری عقائد رکھنے والے چھوٹو انجینئر فائق کی تقلید پر لگے ہوئے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں کہ وہ کس گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگ جہلا کو اپنا بڑا بنا لیں گے، رئیس بنا لیں گے، تو ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 100 اور صحیح مسلم 2673 میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور تمام امت مسلمہ کو بھی ان کی گمراہیوں سے بچا کے رکھے۔ آمین۔